وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قائدنا و قدوتنا و اسوتنا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مرکزی جمعیت الحدیث کراچی زون بی کا یہ پہلا تربیتی، تبلیغی اور اصلاحی اجتماع ہے۔ آپ تمام احباب ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے، جس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، وقت نکالنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اجتماع اور بھی ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں شہر میں، اور ظاہری بات ہے کہ اس اجتماع کا بھی ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد صرف دو لفظوں میں اگر میں بیان کروں تو مسلمان کو صحیح معنی میں مسلمان بنانا۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ایک دینی تنظیم کی طرف سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مقصد بالکل واضح ہے کہ دینداروں کو دین سے زیادہ قریب لانا، توحید کی دعوت ان کے دل و دماغ میں راسخ کرنا، سنت کی محبت پیدا کرنا، شرک کی نفرت، بدعت کی نفرت دل میں ڈالنا، صحابہ کرام کی محبت دلوں میں پیوست کرنا، اور منہج سلف صالحین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کا عہد کرنا۔ یہ کسی بھی دینی جلسے کے، تربیتی نشست کے، تربیتی اجتماع کے مقاصد ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ باقی باہر شور ہے، بازاروں کے اندر بے ہنگم قسم کا اجتماع ہے لوگوں کا، شادی حالوں میں رش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دلوں کے اندر دین کی محبت ڈالی، اس دعوت کو آپ کے دلوں تک پہنچایا، اور آپ اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے آپ پر۔ دین کی جو دعوت ہے، دین کی جو تبلیغ ہے، اگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو یہ کسی پل صراط سے کم نہیں۔ دین پر چلنا، دین کی دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ پل صراط پر چلیں۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز، ضروری چیز ہے، اور پہلے اجتماع کی مناسبت سے جو میں اپنے آپ کو اور آپ تمام کو جس کی نصیحت کرنا چاہوں گا، وہ ہے دلوں کی اصلاح، نیتوں کی اصلاح۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا، بس اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ دل میں اگر اس کے علاوہ کچھ ہے
تو ابھی سے اس کو خرچ کر نکال دیں۔ اللہ کی رضا کے علاوہ اگر کوئی اور مقصد ہے تو پھر ساری محنت رائے گاہ ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ نیت کو صاف کر لیں، نیت کو درست کر لیں کہ ہم آئے ہیں، بیٹھے ہیں، وقت دیا ہے، علماء کرام بیان کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح اور اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا کے بغیر اگر کوئی اور نیت ہے تو پھر سب کچھ بیکار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا۔ ایک ہے شرک اکبر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، شرک اکبر۔ ایک ہے شرک اصغر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی اخفی من دبیب النمل، شاید کوئی چونٹی کی چال کو محسوس کر لے کہ چونٹی چل رہی ہے، اور شاید اس طرح کے حساس کیمرے اور اسپیکر، آواز ریکارڈ کرنے والے ایسے آلات آ جائیں جو چونٹی کی چال کو بھی ریکارڈ کر لیں، اس کی آواز کو بھی۔ لیکن فرمایا جو ریاکاری ہے، شرک اصغر ہے، یہ چونٹی کی چال سے بھی مخفی طریقے سے انسان کے اندر آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا انسان۔ شرک اکبر کی موجودگی میں بھی سارے اعمال برباد ہیں آپ کی، شرک اکبر کی موجودگی میں بھی سارے اعمال برباد ہیں، اور شرک اصغر کی موجودگی میں بھی ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے پوچھ لیا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ کے نبی بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ فرمایا کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی دجال کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ دجال، دجل و فریب کا سب سے بڑا مرکز، سب سے بڑا رہنما دجال، جب وہ آئے گا تو کیا بنے گا، اس کے متعلق، اس کی فتنہ ترازیوں کے متعلق، اس کی چالوں کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم کیسے بچیں گے۔ فرمایا اچھی بات ہے کہ تم دجال کو یاد کر رہے ہو، اس کا تذکرہ کر رہے ہو۔ الا اخبرکم بفتنۃ ہی اشد عندی من فتنۃ الدجال، کیا میں تمہیں ایسے فتنے کے بارے میں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ۔ دجال کا فتنہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، ہر نبی نے، اور اللہ کے نبی خاص طور پر دجال سے ڈراتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس طرح اللہ کے نبی ہمیں ڈراتے تھے، ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ دجال یہیں کہیں مدینے کے باہر کھڑا، اتنا ڈراتے تھے۔ لیکن فرمایا میں تمہیں دجال سے بڑے فتنے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، میرے نزدیک وہ دجال سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی کون سا فتنہ ایسا ہے جو دجال سے بڑا ہے؟ فرمایا الرجل یصلی، آدمی نماز پڑھ رہا ہو، اللہ اکبر، آدمی نماز پڑھ رہا ہو، فیزین صلاتہ، اچانک نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو جائے، پہلے بے دھیانی سے پڑھ رہا تھا، ادھر کھجا رہا ہے، ادھر خارش کر رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ، اچانک ہی نماز کے اندر اس کے خشوع خضوع آ جائے، کس کی وجہ سے؟ لما رأى من نظر رجل، اس لیے کہ وہ اس خشوع خضوع کو کسی کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو دکھانے کے لیے اب سیدھا کھڑا ہو گیا ہے، اب نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو گیا ہے، کسی آدمی کو دکھانے کے لیے۔ فرمایا یہ فتنہ جو دکھاوے کا ہے میرے نزدیک دجال سے بڑا فتنہ۔ دجال نے تو جب آنا سو آنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن یہ فتنہ تو اب ہر جگہ ہی موجود ہے جو دجال سے بڑا فتنہ ہے۔ تو میرے بھائی دل کو ٹٹول لیں، آنے کا مقصد
کوئی سرجانی سے آیا، کوئی اورنگی سے آیا، کوئی کرنگی سے آیا۔ مقصد کیا ہے؟ آپ کیا مقصد لے کر آئے ہیں؟ دکھانا، بتلانا، جتلانا مقصد ہے؟ سب بیکار۔ آنے کا مقصد اپنی اصلاح ہو، آنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ یہ ٹائم جو دیا ہے، اتنی دور سے جو آئے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، پھر تو آپ کا یہ عمل محفوظ ہے، ورنہ سارا عمل برباد۔ قیامت کے دن کا جو منظر ہے ایک حدیث کے اندر، وہ حدیث اگر ہم سمجھ لیں نا تو بڑے اچھے طریقے سے ہمارے دل دھل سکتے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے راوی ہیں شفیع بن ماتے الاصبہی رحمہ اللہ، مصر کے تھے۔ جامع ترمذی میں اور دیگر کتب حدیث میں حدیث مشہور معروف ہے، مشہور حدیث آپ نے 12 سنی ہوگی۔ شفیع بن ماتے کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا، مدینہ طیبہ آیا، مسجد نبوی کے اندر گیا تو رش لگا ہوا تھا، رش لگا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا لوگوں سے یہ رش کیوں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے۔ اتنا بڑا اجتماع تھا، درس چلتا رہا، درس ختم ہوا، لوگ چلے گئے، میں بھی انتظار کرتا رہا کہ لوگ جائیں تو میں جا کر ملاقات کروں سیدنا ابو ہریرہ سے۔ جب دیکھا کہ صرف سیدنا ابو ہریرہ باقی ہیں اور سارے لوگ چلے گئے، میں اٹھ کے آپ کے قریب گیا، میں نے کہا صحابی رسول میرا نام شفیع ہے، مصر سے آیا ہوں، آپ صحابی رسول ہیں اور حدیثیں بیان کر رہے ہیں، میری ایک درخواست ہے۔ درخواست یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی جگہ اسی مسجد میں سنی ہو، اور آپ کے اور اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی تیسرا نہ ہو۔ کوئی ایسی حدیث ہے کسی نے نہ سنی ہو، اللہ کے نبی نے آپ کو سنائی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں حدیث ہے، ایسی حدیث ہے جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور وہ میں تمہیں سناؤں گا۔ وہ حدیث مجھے یاد ہے، اور یہ کہہ کر بے ہوش ہو۔ کون؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، 5000 سے زیادہ حدیثوں کے حافظ، بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو۔ شفیع کہتے ہیں کہ میں نے سنبھالا آپ کو، ہوش میں لائے، جب ہوش و حواس بحال ہوئے تو میں نے پھر یاد دلایا، اے صحابی رسول آپ مجھے کوئی حدیث سنانے چلے تھے جو آپ نے اللہ کے نبی سے سنی تھی؟ فرمایا ہاں حدیث ہے، وہ میں تمہیں سناؤں؟ اور میں تمہیں سناتا ہوں وہ حدیث جو میں نے اللہ کے نبی سے سنی۔ اور یہ کہہ کر پھر بھی ہوش ہو، پھر بھی ہوش ہو۔ شفیع کہتے ہیں کہ پھر میں نے آپ کو سہارا دیا، تھوڑی دیر کے بعد ہوش و حواس بحال ہوئے، میں نے پھر آپ کو یاد دلایا کہ آپ مجھے کوئی حدیث سنانے چلے تھے؟ تو میں ہاں حدیث ہے، میں تمہیں سناتا ہوں، اللہ کے نبی سے میں نے سنی، میں تمہیں سناتا ہوں۔ یہ الفاظ 2-3 مرتبہ کے پھر بے ہوش ہو، 3 مرتبہ ہوش و حواس کھو دیے، بے ہوش ہو گئے۔ کیسی ہوگی وہ حدیث؟ پھر ہوش و حواس انہوں نے اپنے یکجا کیے اور پھر کہا کہ ہاں وہ حدیث اس طرح ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ساری امت، سارے لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، کسی کے اندر تاب نہیں ہوگی، مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے سیدھا کھڑا ہو سکے، گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے 3 آدمی لائے جائیں گے، 3 آدمی حساب و کتاب کے لیے لائے جائیں گے۔ سب سے پہلے ایک عالم کو لایا جائے گا، قرآن کا قاری، اللہ کی کتاب کا عالم اور حافظ، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا
اے بندے میں نے تجھے اپنی کتاب کا علم دیا، تجھے عالم بنایا، قاری بنایا، حافظ بنایا، بتایا تو نے میرے اس دیے ہوئے علم کے ساتھ کیا کیا؟ وہ عالم کہے گا اللہ تیرے دیے ہوئے اس علم کے مطابق میں نے لوگوں تک یہ علم پہنچایا، دن میں پہنچایا، رات میں پہنچایا، بہت تقریریں کی، لوگوں تک اس علم کو پہنچایا میں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی لفظ کہہ کر اس کی پوری زندگی کی محنت پہ پانی پھیر دے، ایک ہی لفظ۔ وہ لفظ کیا ہوگا؟ کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب کچھ دنیا میں اس لیے کیا تھا تاکہ تیرے نام کے شہرے ہو جائیں، چرچے ہو جائیں، واہ واہ کریں، لوگ کہیں کیا تقریر کرتا ہے، کیا انداز ہے، کیا گفتگو کرتا ہے، ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، اور وہ ہو گیا۔ دنیا میں تجھے بہت شہرت مل گئی، دولت مل گئی، نام مل گیا، سب کچھ ہو گیا، جھوٹ بولتا ہے۔ لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈالو، فرشتے پکڑیں گے اور اوندے منہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں۔ دوسرا آدمی لایا جائے گا، کون ہے؟ سخی ہے، مالدار، صاحب ثروت۔ اللہ کہے گا میں نے تجھے مال دیا، میرے اس مال کے ساتھ کیا کیا تو نے؟ سخی کہے گا اللہ تیرے اس مال کو دن میں خرچ کیا، رات میں خرچ کیا، رشتہ داروں پہ خرچ کیا، بڑے نیکی کے کام کیے، خیر کے کام کیے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح ایک عالم کس طرح محنت کر کے عالم بنتا ہے، بچپن سے لے کر مدرسوں کے اندر بیٹھ کر دھوپ اور سردی برداشت کر کے، اساتذہ کی ڈانٹ ڈپٹ اور مار برداشت کر کے، صعوبتیں برداشت کر کے، لیکن نیت کا فطور اس کو کہاں پہنچا دیا اس نے؟ بالکل اس طرح انسان محنت کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، ہنر حاصل کرتا ہے، محنت کر کے وہ مالدار بنتا ہے، محنت کر کے سرمایہ حاصل کرتا ہے، پھر اللہ کے نام پہ خرچ بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری محنت پر ایک ہی لفظ کہہ کے پانی پھیر دے گا، کذبتا، تو جھوٹ بولتا، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں خرچ کرنے والا تو یہ ہے، وہ تو بالکل پانی کی طرح پیسہ بہا دیتا ہے، اتنا خرچ کرتا ہے، اتنا سخی ہے، اتنا غریب نواز ہے، اتنا لوگوں کو نوازنے والا ہے۔ تو نے جس مقصد کے لیے کرنا چاہا وہ مقصد تجھے دنیا میں حاصل ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ 7 فرشتے بھی کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، عالم کو بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کو بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال، اوندے منہ جہنم میں ڈال۔ تیسرا آدمی مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے والا۔ اللہ کہے گا تجھے میں نے جوانی دی، جسم دیا، خون دیا، کیا کیا اس کا؟ اللہ تیرے راستے میں، تیرے دین کی خاطر میں نے اپنا خون بہا دیا، کافروں کو جہنم واصل کیا، مار کے لڑے، میدان کارزار میں اترا، سب کچھ کیا تیرے لیے۔ اللہ کہے گا کذبتا، ساری محنت پہ پانی، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تیری ناموری شہرت ہو جائے، مردانگی کے تیرے چرچے ہوں، تیرے مار کے لوگ بیان کریں، دنیا میں سب کچھ ہو گیا، تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، لے جاؤ۔ عالم، سخی اور مجاہد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنے پہ ہاتھ مارا، میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے میرے گھٹنے پر ہاتھ مارا اور کہا ہؤلاء الثلاثہ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سے وہ پہلے 3 آدمی ہیں، عالم، سخی اور مجاہد، یہ وہ پہلے 3 آدمی ہیں تسعر بہم النار یوم القیامہ، جن کو اللہ سب سے پہلے جہنم میں ڈال کے جہنم کو بھڑکائے گا، جہنم کو بھڑکائے گا۔ شفیع کہتے ہیں کہ پھر میں
شام آ گیا، ملک شام دمشق، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ان کو میں نے بتایا کہ میں مدینۃ الرسول سے آیا ہوں اور سیدنا ابو ہریرہ سے مل کے آیا ہوں اور ایک حدیث سن کے آیا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے دربار میں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہا کہ جی ضرور سنائیں، حدیث سنائیں، اللہ کے نبی کی بات۔ شفیع نے جب یہ حدیث اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ حدیث سنائی، جامع ترمذی کے الفاظ ہیں فَبَكَى مُعَاوِيَةُ بُكَاءً شَدِيدًا، پھوٹ پھوٹ کر رونے پڑے، سیدنا معاویہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ حَالِكٌ، اتنا روئے سیدنا معاویہ، اتنا روئے سیدنا معاویہ کہ جو لوگ موجود تھے وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خدشہ ہو گیا کہ کہیں سیدنا معاویہ کا روتے روتے انتقال نہ ہو جائے، اتنا ایک حدیث نے ابو ہریرہ کو 3 بار بے ہوش کیا، اس ایک حدیث نے سیدنا معاویہ کو رونے پر مجبور کر دیا۔ کیا ہے اس حدیث کے اندر؟ یہ ہے یہ دل کی پاکیزگی، دل کی صفائی۔ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اپنے ہوش و حواس یکجا کیے اور کہا صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک لہم لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، دنیا کی ناموری چاہتا ہے، دنیا کی شہرت چاہتا ہے، فرمایا ہم پورا اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں ذرہ برابر بھی حصہ۔ تو خاص طور پر اپنے ساتھی علماء کرام کے لیے اور آپ تمام احباب کے لیے اس پہلے اجتماع کی مناسبت سے یہ نصیحت ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں، ٹٹول لیں، نیتیں اپنی درست کر لیں، اس لیے کہ نیت درست ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری یہ محنت یہ آنا قبول ہوگا، وگرنہ نیتوں کی ذرا سی خرابی انسان کی ساری محنت پر پانی پھیر دیتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے کھوٹ کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے کینے، حسد اور بغض کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ریاکاری کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے، اپنی محبت سے بھر دے، اپنے دین کی محبت سے بھر دے اور اپنے بندوں کی محبت سے بھر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔